سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے آپ کہ جن کو صرف مسلمان نہیں مانتے بلکہ کفر بھی آپ کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ بعض کفار نے، بعض دانشوروں نے، بعض مصنفین نے جو بظاہر مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف 10 سال اور مزید حکومت کرتے تو ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے۔ ایک مصنف کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اگر ایک اور عمر آ جاتا تو دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ آپ کا پڑوسی مسٹر گاندھی اپنے نوجوانوں سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے نوجوانوں، یہ راما اور کرشنا یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کو پڑھنا ہے تو ابو بکر اور عمر کی زندگیوں کو پڑھو، یہ تاریخی شخصیات ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر جس چیز نے انقلاب لایا وہ کیا چیز تھی؟ اسلام کے مخالف تھے، جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ جب خبر پہنچتی ہے کہ بہن اور بہنوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، جب ان کو مار پیٹ کر پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے، بہن اور بہنوئی نے جب بتایا کہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جب آپ نے قرآن پاک کے الفاظ پڑھے، آپ کے دل کی تقدیر بدل گئی، آپ کی سوچ بدل گئی۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمر وہ عمر ہے کہ جس کو والد جنگل میں بھیجتا اونٹ چرانے کے لیے، مجھ سے چند اونٹ بھی کنٹرول نہ ہوتے۔ آج وہی عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ آج بھی اگر قرآن پاک کو اگر ہم دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے محض کلام پاک کو اصال ثواب کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک نوجوان جس کو بری عادات لگ گئی تھی، وہ روزانہ راستے میں کھڑا ہو جاتا، عہد فاروقی میں راستے میں کھڑا ہو جاتا اور ایک عورت کو تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ جب وہ عورت بہت زیادہ مجبور ہو گئی، تنگ ہو گئی، تو اس نوجوان سے کہنے لگی کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، اس نوجوان نے کہا، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایک شرط ہے، اگر وہ شرط میری تم پوری کر لو تو پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس عورت نے کہا کہ تم صرف 40 دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے بعد میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ وہ شخص اس عورت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے 40 دن تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے، وہ عورت حسب وعدہ راستے میں کھڑی ہوتی ہے، وہ نوجوان آ رہا ہوتا ہے، نوجوان کی کوئی توجہ اس عورت کی طرف نہیں ہے۔ وہ عورت اس کو بلاتی ہے، پوچھتی ہے کیا وجہ، اب میری طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے پاؤں گا، تجھے حاصل کروں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ ایسا جوڑ دیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی چیز بھی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ مگر آج ہم حدث پرستی میں، مادیت پرستی میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ واز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقامی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح حلالی بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مست مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کو فقط
ایصال ثواب کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے قرآن پاک سے صرف مرنا سیکھا ہے۔ اگر کسی مردے کی روح قابض نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کی روح قابض ہو جائے۔ ہم نے صرف قرآن سے مرنا سیکھا ہے، اور پھر کوئی مر جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا اس سے سیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فوائد بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ کتاب اس مقصد کے لیے نہیں آئی تھی کہ ہم اس سے مرنا سیکھیں، ایصال ثواب صرف اس سے کریں۔ یہ ہماری مینول بک تھی، ہمیں یہ اس لیے عطا کی گئی تھی کہ ہم اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اپنے زندگی گزارنے کے اصول حاصل کریں۔ زندگی گزارنے کے سارے طریقہ کار یہاں موجود ہیں، لیکن اس کو ہم نے صرف ایصال ثواب اور مرنا سیکھا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے فن میں ایسا پھنسا ہے کہ تو نے قرآن پاک سے صرف مرنا سیکھا ہے۔ تو جاہل ملا اور کاہل صوفی کے فن میں اس طرح پھنسا ہے کہ تو نے اس قرآن سے صرف مرنا سیکھا ہے۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، تجھے زندگی گزارنے کے سلیقے بتانے کے لیے آئی تھی، مگر تو نے اس سے زندگی کی راہیں تلاش کرنے کے بجائے صرف قرات پر اکتفا کیا ہے۔ آج ہم بڑے مزے اور سرور کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں، ثواب ہے، اور قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن پاک کو خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھا جائے۔ زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم اپنی آوازوں کو قرآن کریم کے ساتھ مزین، اپنی آوازوں کو مزین کرو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر فقط ان چیزوں کے لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا۔ اس میں زندگی کے اصول ہیں، اس میں زندگی گزارنے کا ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے، مگر اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے درس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج